انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، شام غریباں ہے، اور شام غریباں وہ قیامت کی رات ہے کہ ابھی ایک رات پہلے حسین کا گھر بھرا ہوا تھا۔ ابھی ایک رات پہلے خیموں میں عباس موجود تھے، علی اکبر موجود تھے، ایک رات پہلے قاسم موجود تھے، علی اصغر موجود تھے، لیکن شام غریباں آ رہی ہے، کوئی نہیں ہے۔ شام غریباں آ رہی ہے، ابھی زینب کی نگاہوں میں سارے مناظر ہے۔ آج ہم صرف سوچ کے شام غریباں میں تڑپ رہے ہیں۔ ذرا سوچو، جو زمانے کا امام پردہ غیب میں ہے، وہ نگاہوں سے سارے مناظر دیکھ رہا ہے، اس کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی کتنے دیر پہلے کی بات ہے کہ علی اکبر تو مقتل میں گئے تھے، کتنی دیر پہلے کی بات ہے کہ قاسم نے خدا حافظ کہا تھا، ابھی کتنی دیر پہلے کی بات ہے کہ عباس کے بازو قلم ہوئے تھے۔ آئے ابھی بیویوں کی نگاہوں میں وہ سارے مناظر ہے۔ حسین نے در خیمہ پر آ کر آواز دی تھی، اے زینب تم پہ حسین کا آخری سلام، اور وہ منظر بھی آیا تھا کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب و توسن کو، اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، اور فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ وہ منظر بھی آیا کہ حسین مقتل میں آتے ہیں اور ایک دفعہ آواز گونجتی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ایک بہن در خیمے میں تڑپ گئی، ایک بہن خیمے میں بے چین ہو گئی۔ ایک دفعہ شہادت کے بعد جناب فضہ نے آ کر کہا کہ ایک شہزادی غضب ہو گیا۔ جناب زینب نے فرمایا، اے فضہ آپ کیا غضب ہو گیا؟ میرا بھائی شہید کر دیا گیا، میرا ماجایا قتل کر دیا گیا۔ جناب فضہ نے فرمایا، اے شہزادی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، حکم دیا گیا ہے گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ زینب یہ سنتے ہی بے چین ہو گئی، جس کا حسین جیسا بھائی قتل کر دیا گیا ہو، اور پھر یہ قیامت کی منزل آتی ہے۔ ایک دفعہ دوڑ کے در خیمہ پر آئی۔ اب جو منظر دیکھا ہے، درمیان میں بھائی کا لاشا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ یہ بہن درمیان میں تڑپتی رہی منظر کو دیکھ کر، اور حسرت سے یہی کہتی ہوں گی، اے بابا، اے مشکل کشا علی، کربلا کے میدان میں آؤ۔ یہ منظر بھی نگاہوں کے سامنے آیا۔ ابھی زینب آ کر بیٹھی تھی تو خبر آئی کہ شہزادی خیموں میں آگ لگ گئی ہے، خیموں کا جلنا تھا۔ ایک خیمے سے بیویاں دوسرے خیمے میں، جب دوسرا خیمہ جلتا بیویاں تیسرے خیمے میں، جب آخری خیمہ بچا، جناب زینب سید سجاد کے پاس آتی ہے، اے میرے لال اٹھو، کیا خدش چوکو قیامت آ رہی ہے، اے پھوپھی اماں خیر تو ہے، اے میرے لال سید سجاد تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ کہ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلے؟ اے شہزادی خیر تو ہے؟ فرمایا، اے بھیا ہمارے ماں جائے، ہمارے سروں سے چادریں چن چکی ہے، اے میرے لال سید سجاد ہم سر برہنا ہے، ظالموں نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی ہے۔ اب یہ بتاؤ ہم اسی عالم میں خیمے سے نکلے یا خیموں میں جل کے مر جائیں؟ فرمایا، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے نکلیے۔ اب جناب زینب بچوں کو لے کر خیموں سے باہر آتی ہیں۔ اس خیمے سے باہر کس طرح سے آ رہی ہیں؟ ایک راوی کا جملہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ سارے بیوی بچیاں خیمے سے باہر آئے، خواتین خیمے سے باہر آئیں، لیکن ایک خاتون تھی جو بار بار خیمے میں جاتی تھی، واپس چلی آتی تھی، پھر خیمے میں جاتی تھی، پھر واپس چلی آتی تھی۔ میں نے سوچا شاید اس کی کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے، اسی لیے بار بار جاتی ہے، بار بار آتی ہے۔ میں نے پھر منظر کیا دیکھا کہ وہی خاتون ایک دفعہ ایک بیمار کو اپنے کندھوں پر اٹھائے چلی آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ حسین کی بہن زینب ہے، جو حسین کی امانت سید سجاد کو لے کر آئی ہے۔ عزادارو، جناب زینب نے آ کر بچوں کو بٹھایا ہے، جمع کیا ہے۔ اس عالم میں شام غریباں آئی ہے، یعنی غریبوں کی شام، اسیروں کی شام، بے وارثوں کی شام،
وہ شام جس میں حسین نہیں ہے، وہ شام جس میں عباس نہیں ہے، وہ شام جس میں علی اکبر نہیں ہے، اس شام غریبہ کے سناٹے میں زینب ہے جو بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، زینب ہے جو بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، زینب ہے جو عباس کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ کل تک عباس تھے جو خیموں کے گرد تلایا پھر رہے تھے، اب زینب ہے جو بچوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس شام غریبہ کے سناٹے میں کون تھا جو ان بچوں کو دلاسا دیتا، کون تھا جو سہارا دیتا؟ ایک دفعہ جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے فرمایا، اے بہن ام کلثوم، اب تو میرا ماجایا شہید کر دیا گیا، اب میرا شیر شہید کر دیا گیا، آؤ بچوں کو تلاش کریں، امانت کہاں ہے؟ بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا، دیکھا سارے بچے ہیں، لیکن جناب زینب بے چین ہو گئیں، تڑپ گئیں۔ جناب ام کلثوم سے فرمایا، اے بہن ام کلثوم، سارے بچے دکھائی دے رہے ہیں لیکن بھائی کی امانت سکینہ نہیں دکھائی دیتی۔ امام جناب زینب نے فرمایا کہ اے بہن زینب، بھائی کی امانت سکینہ نظر نہیں آتی ہے، سارے بچے ہیں۔ دونوں بہنیں سکینہ کو تلاش کرنے نکلی، مقتل میں آتی ہے، تلاش کر رہی ہے سکینہ کہاں ہو۔ دل یہی کہتا ہے ایک دفعہ تلاش کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچی ہوں گی، لاش غازی کے پاس آئی ہوں گی، اے میرے غازی عباس سکینہ نظر نہیں آتی ہے، اے میرے غازی عباس سکینہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہ بہنیں دونوں بھائی جناب سکینہ کو تلاش کر رہی ہیں۔ ایک دفعہ منظر دیکھا کہ ایک رہوار چلا رہا ہے، اس کو روک کر جناب زینب نے سوال کیا کہ کیا تم نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں اس نشیب سے ایک بچی کے رونے کی آواز سنی ہے۔ جناب زینب سمجھ گئی، فوراً اس نشیب کی طرف بڑھی۔ اب منظر کیا دیکھا ہے کہ جناب سکینہ ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی، ایک ایسے جسم سے لپٹی ہوئی گریا کر رہی تھی جس کے سر نہیں ہے۔ زینب سمجھ گئی، آگے بڑھی ہے، جناب سکینہ کو سہارا دیا ہے، جناب سکینہ کو دلاسا دیا ہے، جناب سکینہ کو اٹھایا ہے اور ایک سوال کر لیا ہے، میری بیٹی سکینہ، اے میری لال سکینہ، تم نے یہ کیسے پہچانا کہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ جناب سکینہ جواب دیتی ہے، پھوپھی اماں، جب خیموں میں آگ لگی تھی میرے دامن میں بھی آگ لگی ہے، میں مقتل کی طرف بھاگی، میں اپنے بابا کو آواز دے رہی تھی، میں اپنے بابا کو پکار رہی تھی، اے پھوپھی اماں، اسی لاش بے سر سے آواز آئی تھی، الیہ الیہ سکینہ، میں سمجھ گئی یہی میرے بابا کا لاشا ہے۔ جناب زینب نے سب بچوں کو جمع کیا ہے، جناب سکینہ کو لے کر آئی ہیں اور بچوں کو بٹھایا ہے۔ ایک منظر ہے کہ جناب سکینہ کو بٹھانے کے بعد، سارے بچوں کو لے کر آنے کے بعد، جناب زینب نے ایک منظر دیکھا کہ دو روشنی چلی آ رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھیں کہ اس وقت کیوں آ رہے ہو؟ اگر لوٹنا ہے تو بعد میں آ جانا، بچے تھک کے سو گئے ہیں۔ آنے والی نے کہا کہ میں کوئی اور نہیں، میں حر کی زوجہ ہوں جو بچوں کے لیے آب و دانہ لے کر آئی ہوں، میں حر کی زوجہ ہوں جو بچوں کے لیے پانی لے کر آئی ہوں۔ جناب زینب کی بارگاہ میں پیش کیا، یہی تو کہا ہوگا، اب زینب کیسے پانی پیے؟ میرا حسین پیاسا شہید کر دیا گیا، اب زینب کیسے پانی پیے؟ غازی عباس فرات کے کنارے شہید کر دیا گیا، اب یہ زینب کیسے پانی پیے؟ میرا 6 مہینے کا لال پیاسا ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ جناب زوج حر نے کہا ہوگا، شہزادی بچوں کو پلا دیجئے۔ جناب زینب نے پانی کا پیالہ لیا ہے اور جناب سکینہ کے پاس آئی ہیں جو تھک کے سو چکی ہیں۔ ایک دفعہ غش سے جناب زینب نے چوکایا ہے، اٹھایا ہے، اور جیسی جناب سکینہ اٹھیں فرمایا کہ میری لال سکینہ پانی پی لو۔ جیسے ہی جناب سکینہ نے پانی کا نام سنا، ایک دفعہ سوال کیا ہے، پھوپھی اماں، کیا میرا چچا عباس آ گیا ہے؟ کیا میرا چچا عباس واپس آ گیا؟ جناب زینب نے فرمایا، بیٹی سکینہ، عباس تو فرات کے کنارے شانوں کو کٹائے سو رہے ہیں، یہ ظالموں کی طرف سے پانی آیا ہے۔ جناب سکینہ نے سوال کیا، پھوپھی اماں آپ نے پانی پی لیا؟ فرمایا، میرے لال تم سب سے چھوٹی ہو،
اس لیے پہلے تم پانی پیو۔ ایک دفعہ جناب سکینہ نے اس پانی کے پیالے کو ہاتھوں میں لیا اور ایک مقتل کا رخ کیا ہے۔ جناب زینب پوچھتی ہے بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا ہے پھوپھی اماں آپ ہی نے کہا کہ تم چھوٹی ہو اس لیے پہلے پانی پیو۔ ہائے میرا اصغر تو مجھ سے بھی چھوٹا تھا، میرا 6 مہینے کا بھائی تو مجھ سے بھی کم زندہ، میں پہلے بھائی کو پانی پلا دوں گی پھر میں پانی پیوں گی۔ عزادارو اس شام غریبہ میں اہل بیت کے لیے بہت امتحان کی منزلت ہے۔ بس آخری روایت ہے، ان مراحل سے یہ بیویاں گزر رہی ہیں، خواتین گزر رہی ہیں، قیامت کی گھڑی ہے، آج شام غریبہ ہے۔ ہم تصور کریں کہ جب ہم ان حالات میں سوچ کے بے چین ہو جاتے ہیں، صرف ذہن میں خیال آ کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو جو خواتین اس شام غریبہ کے سناٹے میں بیٹھی تھی ان کے دل کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جو کربلا میں اس سرزمین پر موجود تھی ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ جناب زینب ان بچوں کو اکٹھا کر رہی ہیں، جناب زینب دلاسا دے رہی ہیں، جناب زینب بچوں کو سنبھال رہی ہیں۔ عزادارو اسی اثنا میں شہزادی نے ایک منظر دیکھا، کوئی سوار چلا رہا ہے۔ جناب زینب تڑپ گئی ہیں، آگے بڑھ کے کہتی ہیں سوار اس وقت ہمارے بچے تھک کے سو گئے ہیں، اب ہمارے پاس مال دنیا میں کچھ باقی نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ لوٹنا ہے تو کل آ جانا، اب بچے سو گئے ہیں۔ یہ سوار بڑھتا چلا رہا ہے۔ جناب زینب پھر فرماتے ہیں سوار اس وقت واپس ہو جا، بچے سو چکے ہیں۔ وہ سوار نہیں آگے بڑھتا ہے۔ جناب زینب ایک دفعہ آگے بڑھی اور جلال آیا، اور جلال آنے کے بعد ایک دفعہ رکاب پہ ہاتھ ڈال دیا اور یہ جملہ کہا ہے کہ کیا تو زینب کو مجبور سمجھتا ہے؟ میں تو عباس کی بہن ہوں، میں تو علی کی بیٹی ہوں، کیا تو زینب کو مجبور سمجھتا ہے؟ یہ جملے کہنا تھے۔ ایک دفعہ آنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب کو پلٹ دیا، اب جو زینب نے چہرے کو دیکھا تڑپ گئی۔ اے بابا علی مرتضیٰ اب آئے ہو، اے بابا بھرا گھر اجڑ گیا، اے بابا حسین شہید کر دیے گئے۔ عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر مصیبتوں سے گزرے اور اپنا کوئی نظر آ جائے تو ساری مصیبتیں یاد آ جاتی ہیں۔ زینب کے نگاہوں کے سامنے سارے واقعات، جیسے ہی بابا علی کو دیکھا ہے قدموں سے لپٹ گئی۔ اے بابا کربلا میں بھرا گھر اجڑ گیا، اے بابا عباس شہید کر دیے گئے، اے بابا میں تو بن بھائی کی ہو گئی، اے بابا اب زینب تنہا ہو گئی، اے بابا اب زینب بن بھائی کی ہو گئی، اب زینب کو کون دلاسا دے گا، اب زینب کو کون سہارا دے گا؟ علی نے یہی تو کہا ہوگا، اے میری بیٹی زینب صبر کرو، یہ بابا موجود ہے، یہ علی مقتل میں آیا ہے، یہ علی کربلا میں آئے ہیں، زینب کو دلاسا